لیکن آپ کا ہاتھ کسی کے منہ پر لگ جائے، اسے نقصان پہنچے تو اس میں ہیروئن لگانا شروع کر دو۔ تو جس طرح یہ 2 نمبری ہے، اسی طرح خود کو مسلمان کہلوانا اور پھر حضور کے آخری نبی ہونے کا انکار کرنا، جدید وحی کا اقرار کرنا اور ساری امت کو اپنی تصدیق پر لانا، اور جو تمہیں تسلیم نہ کرے اسے کافر، اور ان کی ماؤں کو گالی دینا۔ آپ منصف مزاج، یہ پورا ہال موجود ہے، بتائیے یہ مسلمانوں پر ظلم ہے کہ نہیں؟ مغرب ہماری گردن دبا رہا ہے، ایک تو ظلم ہم پر ہوا اور مظلوم کو بولنے کی بھی اجازت نہیں۔ اب ربوا سے اس کو دیکھا جا رہا ہوگا، جرمنی سے دیکھا جا رہا ہوگا کہ یہ کیا بول رہے ہیں۔ ہم ان کے آقاؤں سے کہنا چاہتے ہیں ظلم تو مسلمانوں پر ہوا، کہ ہمیں اپنی بات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ توجہ ہے آپ کی میرے دوستو؟ لہٰذا اللہ رب العالمین جل والا جناب سید عالم کا یہ بنیادی حقوق ہے، اس پر ہمیں پہرا دینے کی توفیق دے، اور اس بات پر اپنی تقریر ختم کریں جو علامہ اقبال نے کہا، در دل مسلم مقام مصطفیٰ است۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آب روئے ماں زینام مصطفیٰ است۔ وآخر دعوان الحمدللہ۔ بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ قبلہ۔ عزیزان محترم، انتہائی عزت کے لائق مخدومی و محترمی حضرت العلام جناب قبلہ علامہ مولانا پیر سید مظفر حسین شاہ صاحب اختر القادری بڑے خوبصورت انداز میں بڑی مدلل اور بڑی مفصل گفتگو فرما رہے تھے، اور میں یہ کہنے میں بالکل مبالغہ تصور نہیں کرتا کہ آج حضرت کے خطاب نے رافضی، خارجی، ناسبی، تفضیلی اور تکفیری سازشوں کو بے نقاب کرتے ہوئے عقیدہ ختم نبوت کا جو باب باندھا ہے اور اس کا حصار کھینچا ہے، اس پر میں تمامی حضرات کی طرف سے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں اور درازگی عمر کی دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کا سایہ تعدیر ہمارے سروں پر قائم دائم رکھے۔ حضرات محترم، جو آیا ہے اس نے جانا ہے، لیکن سن لیجئے جانا اسی کا جانا ہے جس نے نبی کو جانا ہے۔ صحابته الصدیقین الصادقین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ خطیب اسلام، خطیب پاکستان حضرت علامہ سید مظفر شاہ صاحب زید مجدہم، شیخ الحدیث علامہ پیر سید نوید الحسن شاہ مشہدی صاحب زید مجدہم، اور مشائخ قادریہ، قاسمیہ ڈھوڈا شریف کے جملہ متوسلین، منتسبین، منسلکین، مریدین اور محبین، القاسم ٹرسٹ کے جملہ عہدیداران و ذمہ داران، آج کی مجلس کے منتظمین، اسٹیج پر میرے دائیں اور بائیں اور سامنے تشریف فرما لائق صد احترامات و تکریمات حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام اور میرے عزیز دینی بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں القاسم ٹرسٹ کے تمام ذمہ داران کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ جیسے کہ قبلہ شاہ صاحب نے بتایا کہ انہوں نے خانقاہ کا جو اصل مشن ہے اس کو قائم رکھا، اس کو ترقی دی، اور میں نے چونکہ گزشتہ دورے میں
اس ادارے کو دیکھا مجھے خوشی ہوئی، اور طالبات و بنات کا ایک بہت ماڈل اور بہترین ادارہ بھی اس ٹرسٹ نے قائم کیا ہے، اور ہم انہی آستانوں کی قدر کرتے ہیں کہ جہاں پر ان بزرگوں کی تعلیمات کا سلسلہ جاری و ساری ہو، جہاں پر دین کی تعلیم، دین کی تدریس اور دین کی تربیت اور تزکیہ کا سلسلہ جاری و ساری ہو، وہ تمام خانقاہیں، تمام مراکز تصوف و روحانیت ہمارے لیے قابل صد احترام ہیں۔ اور جیسا کہ شاہ صاحب نے بتایا کہ بعض جو آج وہاں بیٹھے ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو شریعت کی پابندیوں سے بھی مستثنیٰ کر دیا ہے، لہذا وہ ہماری عقیدت کا مرکز و محور نہیں بن سکتے۔ چند ضروری باتیں عرض کروں گا کہ ہمارے ایک سیاسی پاپولر لیڈر نے مذہب میں دخل دینا شروع کر دیا ہے، مذہبی اصطلاحات کو، مذہبی استعارات کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا ہے، اور یہ بھی بہت بڑے خطرے کا باعث ہے۔ مثلاً چند روز پہلے ایک جلسے میں کہا کہ 1,40,000 انبیاء کرام ہیں، یہ کسی روایت میں نہیں ہے، یہ خان صاحب نے کہا۔ پھر اور جن کو جو اسے لیڈر مانتے ہوں ان کو مبارک ہو، لیکن ہم کسی کو یہ فری لائسنس نہیں دے سکتے کہ وہ دین کی حدود میں دخل اندازی کرے اور دین کے مسلمات میں دخل اندازی کرے، وہ سیاست کرے، جو بھی کرنی ہے۔ مسند احمد کی روایت میں 1,24,000 انبیاء کرام کا ذکر ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان میں سے 313 رسول ہیں، لیکن یہ اخبار آحاد ہیں، اور اخبار آحاد پر کسی قطعی عقیدے کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ اس لیے جب ہمارے علماء 1,24,000 انبیاء کی بات کرتے ہیں تو ساتھ کم و بیش کا سابقہ بھی لگاتے ہیں۔ اور صدر الشریعہ علامہ امجد علی اعظمی نے بھی بہار شریعت میں لکھا ہے کہ انبیاء کرام کی قطعی تعداد کسی نص قرآنی یا حدیث صحیح صریح میں متعین نہیں ہے قطعیت کے ساتھ، لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جس زمانے میں جس اپنے محبوب بندے کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، اجمالاً بیان ہے۔ اس لیے انہوں نے لکھا کہ آپ 1,24,000 بھی قطعیت کے ساتھ نہیں کہیں گے، کیونکہ اگر حقیقت میں انبیاء کی تعداد
اس سے ایک بھی کم ہو تو آپ نے ایک نبی کا انکار کر دیا، اور اگر انبیاء کی تعداد اس سے ایک بھی زیادہ ہو تو آپ نے ایک غیر نبی کو نبی مان لیا۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے۔ اللہ نے بھی فرمایا کہ وَرُسُلًا مِّنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ، کہ بعض ہم نے رسول بھیجے جن کا قصہ، جن کے واقعات تذکرہ آپ کو بیان کر دیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، اور بعض کے تذکرے ہم نے تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کیے۔ اس لیے تمام حضرات کو یہ علم میں رہے کہ جب بھی تقریر میں، خطابات میں، یا آپ حضرات اپنی گفتگو میں 1,24,000 انبیاء کرام و رسول اعظام علیہم الصلاۃ والسلام کہیں تو اس کے شروع میں کم و بیش، یا یہ کہیں کہ جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے جب بھی رسول اور نبی بنا کر بھیجا اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک جلسے میں انہوں نے کہا کہ لا الہ الا اللہ شرک کی نفی ہے، اور جو لوٹا بن جائے وہ لا الہ الا اللہ کو معنی کو نہیں سمجھتا۔ ارے بھائی، لا الہ میں تو الہ آلہہ باطلہ کی نفی ہے، معبودان باطلہ کی نفی ہے۔ آپ اپنی وفاداری کو اس درجے میں کیسے آپ نے فرض کر لیا؟ اس لیے کہ آپ تو کس کھیت کی مولی ہیں؟ خلیفہ برحق، امام بالحق، امیر المومنین حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے دور میں خوارج پیدا ہوئے، جو ایک باغی فرقہ تھا۔ اس دور کا انارکسٹ، لا قانونیت والا فرقہ تھا خوارج کا۔ امیر المومنین رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا امشرکون ہم، اے امیر المومنین کیا یہ مشرک ہیں؟ فرمایا کہ فروا من الشرک، یہ شرک سے تو بھاگ کر اسلام کی طرف آئے تھے۔ منافقون ہم، پھر پوچھا گیا کیا یہ منافق ہیں؟ فرمایا کہ المنافقون لا یذکرون اللہ الا قلیلا، منافق تو اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں۔ قیل فمن ہم یا امیر المومنین، امیر المومنین تو پھر یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ اخواننا بغوا علینا، یہ ہمارے بھائی ہیں جنہوں نے ہم پر بغاوت کی ہے، یہ باغی ہیں۔ تو آپ نے اپنے نہ ماننے والوں کو کافر یا مشرک نہیں کہا، تو آپ کو کوئی نہ مانے تو اس کو آپ لا الہ میں داخل کر دو گے؟ یہ آپ کا میدان نہیں ہے، اور اس میں آپ کو فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا۔ آپ اپنی سیاست کے میدان میں بات کریں۔ اس لیے تمام میں نوجوانوں کو، تمام مسلمانوں کو متوجہ کرتا ہوں کہ یہ جو چیزیں آ گئی ہیں یہ اس لیے ہے کہ آپ کو ایسی ڈوز دی جائے کہ دینی مقدسات کی تحدید، تعیین اور حرمت آپ کے ذہنوں سے نکل جائے۔ اس لیے اس دور، اور یہ کہ ان کو کھڑے ہو کر کہا جائے کہ وہ جو آخری پیغام دینے والا جس نے آنا ہے وہ آ گیا ہے، اس کے کیا معنی ہے؟ اس لیے آپ حضرات کو، جیسا کہ شاہ صاحب نے بتایا کہ دین کے معاملے میں ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بیدار رہنے کی ضرورت ہے، اور دین پر پہرا دینے کی ضرورت ہے۔
دوسری بات، شاہ صاحب نے، ہمارے دوست نے بھی، جو ہمارے اسٹیج سیکرٹری ہیں، تفضیلیت کا ذکر کیا. بھائی تفضیلیت تو یہ تھی کہ تینوں خلفائے راشدین کو، جو چوتھے خلیفہ راشد سے پہلے تینوں خلفائے راشدین کو اپنی اپنی جگہ حسب ترتیب خلیفہ برحق تسلیم کریں. پھر حضرت امیر المومنین علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی خلیفہ برحق تسلیم کریں، مگر شخصی اعتبار سے آپ کی فضیلت کا قائل ہو. اب معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا ہے. اس وقت جو رفع سے خطرات ہیں وہ یہ ہیں، اس وقت مسئلہ یہ نہیں ہے کہ آپ اہل بیت اعظام کی تعریف کریں یا نہ کریں. کون مسلمان ہے کہ جس کی روح کو اہل بیت کی تعریف سے سرور نہیں ملے گا؟ کون مومن ہے کہ جو اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعریف کا، توصیف کا، عظمت کا، جلالت شان کا انکار کرے گا، بشرطے کہ حدود شریعت کے اندر ہو. حدود شریعت سے ماورا میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لیے بھی اجازت نہیں دی کہ لا تأترونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، کہ جیسے نصارہ نے مسیح ابن مریم کی شان میں مبالغہ کیا اور مقام رسالت و نبوت سے اٹھا کر اللہ کا بیٹا بنا دیا، ثالث و ثلاثہ کہنا شروع کر دیا. اس کی اجازت نہیں ہے. حدود شرع میں جتنی عظمت بیان کی جائے، لیکن اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آڑ میں صحابہ کی توہین کی جائے، اشارتاً صراحتاً، اشارتاً، کنایتاً، تعریضاً، توریتاً توہین کی جائے، یہ رفض ہے اور یہ کسی درجے میں قابل قبول نہیں ہے. آپ ہی کے گجرات سے ایک شخص پنڈی جاتا ہے اور ایک شخص کی مجلس میں مائک پہ آتا ہے کہ میں سید ہوں، میرا نسب بیان ہوگا، میں فلاں بن فلاں بن فلاں بن فلاں 1450 سال کا سفر طے کر کے بن امام زین العابدین بن حضرت علی بن ابو طالب ہوں. میرا نسب محمد تو اس میں ہے ہی نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ محمد کو ابو طالب میں ضم کر دیا. ابھی شاہ صاحب نے کہا کہ وجہ وجود کائنات لولاک لما خلقت الافلاک، کہ جن کے لیے اللہ نے ساری کائنات کو پیدا کر دیا، کیا وہ ضم ہونے کے لیے ہیں؟ وہ مدغم ہونے کے لیے ہیں؟ ان کو مرج کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے؟ تو اگر یہ توہین نہیں ہے تو پھر توہین کیا ہے؟ تو جب جسارتیں یہاں تک پہنچ جائیں تو پھر اہل سنت کو یہ دو ٹوک انداز میں فیصلہ کرنا ہوگا کہ ایک ریڈ لائن کھینچنی ہوگی کہ آپ لائن کے اس طرف ہیں یا اس طرف ہیں. اسی طرح جس موضوع پر آج بات ہو رہی ہے، پہلی بات تو یہ کہ انبیاء کرام علیہم السلام حضرت آدم علیہ السلام سے آتے رہے، اپنے اپنے ادوار میں، تاہم کہ خاتم النبیین سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے. حضور نے فرمایا
قد انقطعت النبوۃ والرسالہ انہ لا نبی بعدی. نبوت و رسالت کا انسٹیٹیوشن جس میں ایڈیشن کا سلسلہ، اضافے کا سلسلہ مجھ سے پہلے جاری تھا. ایک نبی کے بعد دوسرا نبی آتا، ایک رسول کے بعد دوسرا رسول آتا، مگر اب وہ ڈسکنٹینیو ہو گیا ہے. اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. انجیل بائبل جسے کہتے ہیں، اس میں اولڈ ٹیسٹیمن بھی ہے، تورات، اور نیو ٹیسٹیمن بھی ہے. عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید، اس میں کئی انبیاء کرام کے تذکرے ہیں. کسی ایک نبی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں خاتم النبیین ہوں. کسی ایک نبی کا یہ دعویٰ ریکارڈ پر نہیں ہے کہ میں خاتم النبیین ہوں یا میں اللہ کا آخری نبی ہوں. اسی طرح کسی ایک نبی کی زبان پر اللہ تعالیٰ نے یہ ڈکلیریشن، یہ فائنل ڈکلیریشن جاری نہیں کیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے دین کو تم پر مکمل کر دیا، اپنی نعمت کو تم پر تمام کر دیا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کر دیا. تو جب دین کی تکمیل کا اعلان ہو گیا اور جب دین میں کسی اضافے کی کوئی گنجائش نہ رہی، تو کسی نبی کے آنے کی بھی کوئی گنجائش باقی نہ رہی. یہ ایک یہودی نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے قرآن میں جو یہ آیت نازل ہوئی ہے، اگر ہماری تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس کو یوم عید کے طور پر مناتے. انہوں نے کہا کہ تم ایک عید کہتے ہو، اس دن ہماری 3 عیدیں تھیں. واہ سبحان اللہ. کہ یوم جمعہ بھی تھا، یوم عرفہ بھی تھا، ذوالحجہ کی 9 تاریخ بھی تھی. تو یہ ڈکلیریشن اس وقت جاری ہوا، بتایا. اس لیے یہ اختصاص اللہ نے اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا. اب جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ قادیانی جھوٹ بولتے ہیں، دنیا میں جا کر کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہماری جان کو خطرہ ہے، ہمیں پروٹیکشن نہیں ہے، ہمیں تحفظ نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں ہندو رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ کیا ہندوؤں کو کوئی خطرہ ہے؟ سکھ رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ کیا ان کو کوئی خطرہ ہے؟ کرسچین مسیحی رہتے ہیں یا نہیں رہتے؟ ان کو کوئی خطرہ ہے؟ پارسی رہتے ہیں، ان کو کوئی خطرہ ہے؟ تو اس لیے کہ ہندو ہندو بن کر رہتا ہے، مسیحی مسیحی بن کر رہتا ہے، سکھ سکھ بن کر رہتا ہے، پارسی پارسی بن کر رہتا ہے، قادیانی قادیانی بن کر رہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے. جیسے ہمارا آئین دوسرے غیر مسلموں کو پروٹیکشن دیتا ہے، ان کو بھی مل جائے گی. لیکن انہوں نے جو دستور پاکستان نے ان کو اسٹیٹس دیا، آج کی تاریخ تک وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اگر امریکہ، برطانیہ، فرانس یا پورا یورپ، وہاں اگر کوئی وہاں کے دستور کا انکار کرے تو وہ ملک برداشت کریں گے؟ اپنے دستور کے منکر اور باغی کو تسلیم کریں گے؟ اپنے ملک میں جگہ دیں گے؟ تو اگر یہ یہاں رہ کر پاکستان کے دستور کی دوسری ترمیم میں ان کو غیر مسلم قرار دیا گیا ہے،
کہ جو مرزا غلام قادیانی کو نبی مانے یا مسیح موعود مانے یا محض مسلمان مانے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور امام اعظم نے فرمایا کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہندو ہے چندر سنگھ ہے، سکھ ہے تارا سنگھ ہے، مسیحی ہے تو وہ شہباز مسیح ہے یا کوئی اور مسیح ہے، ڈیوڈ ہے، جیکب ہے، ہینری ہے، ہیلری ہے، جو بھی ہے، پارسی ہے تو اس کا نام الگ ہے. ان کے نام مسلمانوں کے نام سے مشابہ ہیں. اس لیے ان پر یہ پابندی چاہیے کہ یہ مسلمانوں کی علامات کو استعمال نہیں کر سکتے. یہاں مندر بھی ہیں، گردوارے بھی ہیں، پارسیوں کے آتش کدے بھی ہیں، مسیحیوں کے چرچز بھی ہیں. یہ بھی اپنی عبادت کا کوئی نام رکھ لیں، لیکن مسجد نام رکھنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. تو مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ مسلمانوں کا شعار، مسلمانوں کی پہچان، مسلمانوں کا ٹائٹل استعمال کریں گے تو آپ مسلمانوں کو فریب دیں گے اور دھوکہ دیں گے. اس لیے پاکستان میں مسلمانوں کو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارا دستور ہے اس کے ضمیمے میں پاکستان کی ریاست کے جو مختلف حلف ہیں، اوتھ ہے، وہ لکھے ہوئے ہیں. صدر کا حلف کیا ہوگا، وزیر اعظم کا حلف کیا ہوگا، فیڈرل منسٹر، پروونشل منسٹرز، پارلیمنٹیرین، سینیٹرز، فیڈرل کیبنٹ، پروونشل کیبنٹ، گورنرز، مسلح افواج کے سربراہان، ان کے اوتھ حلف نامے لکھے ہوئے ہیں. صرف 2 حلف ناموں میں اقرار ختم نبوت اور ارتداد قادیانیت شامل ہے. ایک تو صدر کا حلف نامہ اور ایک وزیر اعظم کا حلف نامہ. اس لیے ایک وزیر اعظم کی زبان پر خاتم النبیین کا لفظ نہیں آ پا رہا تھا، دوبارہ کہلوایا تو دوبارہ بھی صحیح نہیں آیا. اور جب ہم کہتے ہیں کسی پر بات، میں بھی عاشق رسول ہوں یا فلاں بھی بڑا عاشق رسول ہے، ہمیں 2 نمبری اور 10 نمبری عاشق نہیں چاہیے. یہ جھوٹے دعوے نہیں چاہیے. چنانچہ پی ٹی آئی کے وہ جو رانا نذیر تھا چوہان لاہور کے، انہوں نے مرزا شہزاد اکبر پر الزام لگایا کہ قادیانی ہے، تو اس نے کہا میں عاشق رسول ہوں. اس نے پنجاب اسمبلی کے فلور پر کہا کہ پھر تم کہو کہ مرزا غلام قادیانی مرتد ہے. کوئی ریکارڈ پر ہے کہ کہیں کہا اس نے؟ اس لیے جس پر یہ اشتباہ ہو اس سے یہ کہلانا نہیں ہے کہ تم عاشق رسول ہو یا نہیں ہو. اس سے یہ ہے کہ تم مرزا غلام قادیانی کو کیا کہتے ہو اور اس کے ماننے والے کو کیا کہتے ہو، اس پر فیصلہ ہوگا. ورنہ تو لوگ ایک وزیر پار لیتے ہیں کہ جو اس بات کی مذہبی لبادہ اوڑھ کر کہتے ہیں بڑے عاشق رسول ہیں. ان کی ڈیوٹی یہ ہوتی ہے.
تو اور وہ شعر بھی پڑھتے ہیں کہ عشق ہو جائے کسی سے چارہ نہیں، عشق محمد پہ مسلم کا اجارہ نہیں. تو ہمارے لوگ خوش ہوتے ہیں کہ غیر مسلم نے کہا ہے. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضور پر ایمان لائے بغیر بھی کوئی عاشق مصطفیٰ ہو سکتا ہے؟ زور سے جواب دو کہ کیا حضور پر ایمان لائے بغیر کوئی عاشق مصطفیٰ ہو سکتا ہے؟ زور سے جواب دو. نہیں. تو اس لیے جعلی عاشق نہیں چاہیے، 10 نمبری عاشق نہیں چاہیے، واہ ہمیں جینون عاشق چاہیے، اصلی اور کھرے اور 24 کیرٹ کے واہ عاشق چاہیے. سبحان اللہ. یہ جو مختلف لبادے اوڑھ کر آتے ہیں یہ نہیں چاہیے. تو اس لیے دجل اور فریب کا سلسلہ ختم نہیں ہوا. وہ پاکستان کے شہری بن کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تمام حقوق انجوائے کریں، بہت اچھی بات ہے. ہمارا آئین ان کو جان مال آبرو کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، ہم اس کو انڈورس کرتے ہیں. لیکن ایک اور بات کہ جب کوئی بھی بین المذاہب کانفرنس ہوتی ہے کہتے ہیں تمام مذاہب کے بڑوں کا احترام کیا جائے گا. یہ فیشن بن گیا ہے. یہ آپ کے لیڈر بھی کہتے ہیں، بعض اوقات علماء بھی اس میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ تمام مذاہب کے بڑوں کا احترام کیا جائے گا. کیا آپ کر سکتے ہیں؟ بولو، زور سے جواب دو. تو قرآن یہ نہیں کہتا کہ تم نے تمام مذاہب کے بڑوں کا احترام کرنا ہے. قرآن نے اصول یہ بتایا وَلَا تَسُبُّ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، کہ مشرکوں کے باطل معبودوں کو برا نہ کہو، اس لیے نہیں کہ وہ احترام کے لائق ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ رد عمل میں تمہارے معبود برحق کی شان میں کوئی نازیبہ بات نہ کہہ دیں. اس لیے ہم یہ تو مانیں گے کہ تمام مذاہب کے بڑوں کی توہین نہیں کی جائے گی، ان کے احترام یہ ہمارے عقیدے میں شامل نہیں ہے. احترام تو غلام مصطفیٰ کا کیا جائے گا. احترام کا تعلق دل سے ہوتا ہے، روح سے ہوتا ہے. اس لیے یہ بات بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. میں جتنی اس طرح کی کانفرنس دیکھتا ہوں اس میں پہلا جملہ یہی ہوتا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا. ہم ایک مرتبہ گورنر ہاؤس کراچی میں تمام ویسٹ کے سفراء کو بلایا گیا، ناموس رسالت کا مسئلہ تھا. ہم نے کہا کہ although it is our utmost desire and dire need that every human being on this planet which is called earth should respect, must respect our prophet صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ہماری خواہش ہے کہ روئے زمین کا ہر فرد آپ کی تعظیم کرے، تکریم کرے، مگر یہ غیر مسلم سے ہمارا مطالبہ نہیں ہے. مطالبہ یہ ہے کہ تم توہین نہ کرو. جو مسائل پیدا ہوتے ہیں توہین سے، انسلٹ نہ کرو. خواہش ہماری ہو سکتی ہے لیکن مطالبہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں کرو گے، برداشت نہیں کی جائے گی، اور ہمارا عقیدہ اس کی اجازت نہیں دیتا. اس لیے یہ بنیادی مسئلہ آپ حضرات کے علم میں ہونا چاہیے. آپ کی مجلس بہت باوقار، پرسکون، باشعور ہے. مجھے خوشی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ ایسی ہی مجالس ہوں کہ جہاں سنجیدگی کے ساتھ بنیادی عقائد کو، مسائل کو ڈسکس کیا جائے
इबलाग किया जाए, बात पहुंचाई जाए। सिर्फ नाराबाजी से काम नहीं होता, नारे भी अच्छी बात है, लेकिन बुनियादी बात यह है संजीदगी के साथ इल्मी अंदाज में अपनी जदीद नस्ल को दीन के बेटा बाप को मार रहा है, बाप बेटे को मार रहा है, बीवी शोहर को मार रही है, शोहर बीवी को मार रहा है, न जाने क्या क्या हो रहा है। ये इस मीडिया की आफत है जो आप भुगत रहे हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि जब बच्चों को इंटरनेट दें, बच्चों को लैपटॉप दें, बच्चों को टैबलेट दें, बच्चों को स्मार्ट मोबाइल दें, तो उनसे कहें कि कॉमन रूम में इस्तेमाल करो। उनको आप बंद कमरे में ये देंगे तो फिर नौजवान हैं, जज्बात में इश्तियाल होता है, बहक जाते हैं, भड़क जाते हैं। तो आपसे मुझसे पूछा जाएगा, क्योंकि हुक्म है कि qu अनफुसकुम वअहलीकुम नारा, अपने आप को और अपने अहलो अयाल को, अपने बच्चों को जहन्नम की आग से बचाओ। और ये भी बताना होगा कि ये मत समझना कि गूगल में जो मिल गया तो वो हक बात है, नहीं, आपको उलमा से जुड़कर रहने की ज़रूरत है, उलमाए हक से, उलमाए रब्बानियीन से। और जो मुतशर्रे, मुतदय्यन, सहीउल अक़ीदा हमारे पीराने तरीक़त हैं, उनके साथ आपको वाबस्ता रहने और जुड़ कर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अपने आप को गुमराही से, अपनी औलाद को बचाना, घर बार को बचाना, ये आज ज़रूरत है। आप देखें कि क्या सन 2000 तक, बल्कि 2000 के पहले अशरे तक ये जलसों में नाच गाना होता था? ये कौम बर्दाश्त करती थी? अब जलसों में नौजवान लड़के लड़कियां रक्स कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्यों? कि मुसलमानों की दीनी हमीयत कमज़ोर पड़ रही है, मुसलमानों की दीनी गैरत कमज़ोर पड़ रही है, दीनी तंजीमात की जो क़ुव्वत मुज़ाहमत थी वो कमज़ोर पड़ रही है। और जितनी कमज़ोर पड़ेगी दूसरों की जसारतें बढ़ती चली जाएंगी। तो आपको अपने आप को मुज्तमा और मुनज़्ज़म करने की ज़रूरत है और गैरत दीनी पैदा करने की ज़रूरत है। लेकिन हमीयत नाम है जिसका गई तैमूर के घर से। हाय हाय। इसलिए चूँकि टाइम जो दिया था वो ख़त्म हो गया। वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अब आपसे गुजारिश करूंगा, अभी बैठिए, 2 ऐलानात हैं, फिर इसके बाद दुरूद व सलाम और दुआ की तरफ बढ़ेंगे। ये पहला ऐलान है उर्से मुहद्दस नेक आबाद हज़रत क़िबला मुफ्ती मोहम्मद अशरफुल क़ादरी साहब अलैहि रहमा, जो कि 11 सफ़र 8 सितंबर जुमरात